بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، کل اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نے دو قسم کے نظارے دیکھے۔ ایک طرف سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا، نہ بچے دیکھے جا رہے تھے، نہ خواتین دیکھی جا رہی تھی، نہ بزرگ دیکھے جا رہے تھے، نہ عالم دین دیکھے جا رہے تھے۔ تابر توڑ ان کی گرفتاریاں، ان کے اوپر حملے، کریک ڈن جالوں تھا۔ اور دوسری طرف اقلیت کے نام پہ گستاخوں کو سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے پلیٹ فارم کے اوپر گستاخ رسول سلمان تاثیر اور آسیہ ملونہ کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ 295C قانون کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور یہ دو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہے تھے۔ اور جو عاشقان رسول کا مطالبہ تھا، ان کی جو آواز اٹھا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا ہے، اس کے اوپر حکومت کریک ڈاؤن کر رہی تھی۔ ان کی غلطی یہ تھی۔ اور دوسری طرف اقلیتوں کے نام پہ، حقوق کے نام پہ گستاخوں کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، اور ان کو حکومت پروٹوکول دے رہی تھی، ان کو سیکورٹی دے رہی تھی۔ دکھ افسوس اس چیز کا ہے کہ ہر حکومت یہ کام کرتی ہے، حکومتی نمائندے، وزراء یا بیوروکریٹس یا جرنیل، ان کے مفادات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لبرل ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، وہ مفاد پرست لوگ ہیں، وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، دین ایمان بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن ان کے فالوور چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، اتنے بڑے واقعے میں، اتنے بڑے دو سہنے میں نہ نون لیگ کے کسی سپورٹر نے آواز اٹھائی، نہ پی ٹی آئی کے کسی سپورٹر نے آواز اٹھائی۔ اگر میدان عمل میں الحمدللہ تحریک لبیک نے پھر تاریخ رقم کر دی کہ جو اقلیتیں وہاں احتجاج کر رہی تھیں، آواز اٹھا رہی تھی، انہوں نے رات کو 12 بجے تک، 11 بجے تک رات کو ان کا پروگرام تھا، لیکن شام کو 7 بجے 6 بجے ان کا پروگرام ختم کر دیا۔ اور کس نے کروایا؟ تحریک لبیک والوں نے۔ یعنی کہ جو عملی کام ہے، عملی کام روڈوں کے اوپر جو ہو رہا تھا، احتجاج ہو رہا تھا، وہ بھی صرف تحریک لبیک کر رہی تھی۔ ہاں، سنی اتحاد کے لوگ بھی تھے، اور پورا سوشل میڈیا کا جو محاذ سنبھالی ہوا تھا، وہ بھی صرف مذہبی طبقے اور تحریک لبیک نے سنبھالا ہوا تھا۔ لیکن کہیں بھی آپ کو نہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھاتی ہوئی نظر آئے، نہ نون لیگ کے اوپر۔ یقیناً یہ اللہ کے قہر کو دعوت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے قہر کو دعوت ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ جب تحریک لبیک والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تحریک لبیک کے علاوہ سب یہودوں کے ایجنٹ ہیں، سب قادیانیوں کے یار ہیں، سب گستاخوں کے سہولت کار ہیں، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم تو عاشق رسول ہیں، کیا صرف آپ عاشق رسول ہو؟ کیا صرف آپ مسلمان ہو؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ کیا ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں پیاری؟ لیکن عملی کام دیکھو کہ عملی کام انہوں نے ہمیشہ گستاخوں کو سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ اپنے گستاخ لیڈروں کو سپورٹ کیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں واحد جماعت تحریک لبیک ہے، پوری واحد جماعت تحریک لبیک ہے کہ جب سے یہ وجود میں آئی، جب سے یہ رجسٹر ہوئی، سیاسی طور پر یہ میدان میں آئی، اس دن سے لے کے آج دن تک جتنی تکلیفیں انہوں نے کاٹی ہیں، جتنے پرچے ان لوگوں نے کاٹے ہیں، جتنی شہادتیں ان لوگوں نے دی ہیں، جتنی قربانیاں تحریک لبیک نے دی ہیں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت نے نہیں دی ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ نہ اس کو کوئی چھوڑ کے گیا ہے، نہ کسی نے پریس کانفرنس کیا ہے، نہ کسی نے تحریک لبیک کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، اور وہ کھڑے ہیں قربانیاں دے کے، سب کچھ دے کے تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنی واضح دلیل ہونے کے باوجود، اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود، پھر بھی اب تحریک لبیک کے اوپر آواز اٹھایا جاتا ہے کہ یار یہ سیاست کر رہے ہیں۔ اور بھائی ہم مان جاتے ہیں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن کل آپ لوگوں نے بھی غیرت کرنی تھی، آپ نے بھی سیاست کرنی تھی، سیاست کے لیے اٹھ جاتے کہ بھائی ہاں ہم بھی ریاست مدینہ کے بنانے والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، صرف تحریک لبیک والے نہیں ہیں۔ لیکن کسی کی جرت نہیں ہے، یہ تو رب پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنے محبوب کی عزت کے لیے اس نے تحریک لبیک والوں کو چن لیا ہے۔
وہ بارہا بھی کوشش کریں، بارہا بھی وہ کریں، لیکن اللہ کی ذات نے ان سے توفیق ہی چھین لی ہے کہ آپ نے صرف زانی، شرابی، بدکار لیڈروں کو ہی سپورٹ کرنا ہے۔ آپ کی قسمت میں نہیں ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آواز اٹھائیں، ختم نبوت کا دفاع کریں۔ آپ لوگوں کی عزت قسمت میں نہیں ہے۔ اور ایک صحیح عالم دین تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی والوں، نون والوں نے کون سا بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے ان سے توفیق چھین لی ہے۔ تو ناظرین، کل پورے سوشل میڈیا میں یقین مانے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ چاہے وہ عملی کام تھا گراؤنڈ کے اوپر، تو چاہے وہ سوشل میڈیا تھی، اس میں صرف جو پیش تھے وہ تحریک لبیک والے تھے۔ اور جو پاکستانی قوم ہے، جو اللہ کے عذاب کی حقدار ہے، دل سے آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی نسلوں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ کہ ایک طرف پاکستان میں گستاخوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، 295C ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میدان عمل میں ہیں عاشقان رسول، اور پورے پاکستان کی قوم ارشد نسیم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اس نے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے لے کے آیا۔ جو بھی یعنی کہ پروٹوکول ہے، پورا پاکستان کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ ایک ہی خبر چلا رہا ہے کہ ارشد شریف ندیم اشرف نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آیا۔ کیا وہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آیا تو اس سے پاکستان کے قرضے اتر گئے، پاکستان میں مہنگائی ختم ہو گئی، پاکستان میں لاقانونیت ختم ہو گئی، یا ایک پاکستانی اس گولڈ میڈل کو دیکھ کے جو مغربی ممالک ہیں وہ پاکستان کے گھٹنوں میں ٹیک جائیں گے؟ ہاں، وہ کہیں گے کہ بھئی اب ہم ٹھیک ہے جی، پاکستان آزاد ہو گیا، اب ہم پاکستان کے قدموں میں پڑے رہیں گے کیونکہ اس نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ یہ پاکستانی قوم کا حشر ہے، یہ پاکستانی میڈیا کی ترجیح ہے، یہ سیاستدانوں کی ترجیح ہے۔ کروڑوں روپے، اربوں روپے کا اعلان ہو رہا ہے، اس کو انعام دیا جا رہا ہے، اس کو VVIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ کس کے لیے؟ کہ اس نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا۔ لیکن دوسری طرف ایک بچہ ہے عالمی حافظ قرآن قرات کا مقابلہ جیت کے آتا ہے، اس کو 1,00,000 2,00,000 روپے کے اوپر انعام بھی نہیں دیا جاتا ہے، اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ جب یہ بے غیرت، بے شرموں کے اوپر جب انگلی اٹھتی ہے تو یہ ٹی وی میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ اچھا صرف لبیک والے عاشق رسول ہیں، صرف وہ دین کو جانتے ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہر مسلمان کلمہ گو عاشق رسول ہے۔ یہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یقین مانے کہ اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور تحریک لبیک تو ماشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہے۔ کئی بار کہا ہے، اس بار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز تو ہے ہی نہیں۔ اس کے اوپر جو بھی آواز اٹھا رہا ہے، جو بھی ختم نبوت ناموس رسالت کی آواز اٹھا رہا ہے، اس کا آواز اٹھانا ہی اس کی جیت ہے۔ چاہے اس کی آواز اٹھانے سے کوئی یعنی کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، اس کی باتوں کے اوپر کوئی عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کی آواز اٹھانا ہی اس کی جیت ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ روز قیامت جب اللہ کی ذات پوچھے گا اپنی قوم سے کہ جب آپ کے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، پاکستان کی سرزمین کے اوپر اقلیتوں نے میرے محبوب کے گستاخوں کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے، تو آپ کہاں کھڑے تھے؟ تو آپ کہنا کہ ہم ارشد ندیم کے لیے آواز اٹھا رہے تھے کہ اس نے پاکستان کا نام روشن کیا، اس نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آیا۔ کیا کریں ناظرین، مجھے تو کوئی کسی حکمرانوں کے اوپر گلہ نہیں ہے، نہ کسی سیاستدان کے اوپر گلہ ہے، نہ کسی بیوروکریٹس کے اوپر گلہ ہے، نہ کسی جرنیل کے اوپر گلہ ہے۔ اس لیے گلہ نہیں ہے کہ وہ ہیں لبرل، وہ ہیں گستاخ، وہ ہیں بے ادب، وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ گلہ مجھے ہے تو آپ جیسے، ہمارے جیسے عام کارکنوں کے اوپر ہے کہ اگر آج عمران خان کو ایک بار قبض ہو جائے اڈیالہ جیل میں تو پورا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر طوفان برپا ہو جائے گا کہ آج ہمارے خان صاحب کو قبض ہو گئی۔ مریم نواز ٹک ٹاک بناتی ہے تو پورا سوشل میڈیا اٹھ جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ وہ میدان میں کھڑے ہو کے آوازیں اٹھا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ لاسٹ میں ناظرین یہی کہوں گا کہ رب پروردگار سے میں قسم سے دل سے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی نسلوں کو عبرت کا نشان بنا دے کہ انہوں نے لوگوں نے اپنی ترجیحات کیا بنا لی ہے۔
پر کب ناظرین کیا کریں، خونی کھولنا اللہ کی ذات دیکھ رہا ہے، ہمارے جو بس میں ہے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اللہ کی ذات ہم کو ثابت قدم رکھے اور انشاءاللہ جب تک آخری سانس ہے آواز اٹھاتے رہیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ